گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، بے انتہا، کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت۔ ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں، ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا۔ بعض محدثین نے کہا کہ حضور نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد، مومن عورتیں، انسان، اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان، اور مسلمان مرد جتنے ہوں گے انسان، ان سب کے برابر۔ میں نے سارے قول چھوڑ دیے، ایک دم اخیری والا قول لے لیا، جناتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو، حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی ہے۔ انسان تو لڑنے پر آتے رہے، بھئی آپ دیکھو انسان جو بدر میں آئے، احد میں آئے، اور تبوک میں گئے، فتح مکہ میں تھوڑا لڑائی کا ماحول بنایا، یہ ماحول بنایا۔ جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستایا نہیں۔ ایک کا دکھا قصہ ہوا ہوگا، لیکن زیادہ تر مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے، یہ نہیں، ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کا قصہ معروف ہے، تو راستے میں حضور نے قیام کیا، زید ابن حارثہ ساتھ تھے، بس حضور اور زید ابن حارثہ، کوئی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید ابن حارثہ نے تنہائی میں کہا، خدمت کرتے کرتے، حضرت ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں؟ یہ فرمایا کہ طائف سے نکالے گئے، اب طائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا، بارڈر لگائے تھے، ہمارے ملک سے آپ نکل گئے، اب نہیں آ سکتے۔ مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے مکہ سے تم نکل گئے، اب مکہ میں نہیں آ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ طائف والوں نے وہاں منع کر دیا، مکہ والوں نے یہاں منع کر دیا۔ تو حضرت اب زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضرت نہ طائف جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں، بیچ بیچ میں ہم رہیں گے، یہاں کھانا کا معاملہ، رہنے کا معاملہ، اور بچے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیں، تو کیا کریں، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن، ٹینشن مت لے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ بیچ میں جناتوں نے مدد کی، انسان تو کوئی آتا نہیں تھا، پہاڑوں کے اندر جن آتے تھے، کبھی پھل لے کر آ رہے ہیں، کبھی یہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جناتوں کی تعریف کی۔ سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی۔ جب جناتوں کو سنائی تو جنات بھرے ہوئے تھے۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں بھی جنات بھرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جانے کہ ان کی بھی فضیلت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سب جن بھرے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں 6 بیانات کیے ہیں۔ کتنے بیانات بھائی؟ 6، 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں۔ اب وہ 6 بیانوں کی تفصیل تو سنا نہیں سکتے، اتنا لمبا چوڑا وقت ہوتا نہیں ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے، کسی بھی صحابی کو، کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی
ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے. جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا بھئی جو بھی اصحاب صفہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے. تو جتنے بھی صفہ والے تھے سارے کے سارے گئے. میں نہیں گیا اس لیے کہ میں اہل صفہ میں سے تھا نہیں, تھا فقیر, پیسے نہیں تھے میرے پاس, لیکن میں گیا نہیں کیونکہ حضور نے کہا جو اہل صفہ ہے وہ آویں, تو میں اہل صفہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں. سب نے کھا لیا. جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے مسجد نبوی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھا, ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے, سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر, تم نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل صفہ میں تو ہوں نہیں, آپ نے اہل صفہ کا اعلان کیا تھا تو میں تو اب شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا, لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بلا لوں گا. یہ حضور نے فرمایا اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں, لیکن کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا, کوئی بکری کا گوشت آ گیا, کوئی آ گیا تو میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بلاؤں گا. ابھی حضور گھر پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آ گئی. حضور بلا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کیے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے بھی حضور بلا رہے ہیں, مطلب کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. بھائی یہی بات ہوئی تھی نبی مسجد نبوی میں, وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو میں جو ہے اب کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہوگا تو بہت کھاؤں گا, 2-3 دن تک چلے. اب سمجھ گیا کہ میں بہت کھاؤں گا. اب وہاں میں جو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے بدل کر اور خوشبو لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے. میں گھبرایا, میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے, کھانے کا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ, اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں, اب جہاں جانا ہے وہاں پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں, یہ کچھ پتہ نہیں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں, یہ فرمایا جنات تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میری بھوک بھی ختم ہو گئی. آپ سمجھئے, وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم. یہ جنات تمہیں بیان, ہاں جنات تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب میں حضور کا ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا, ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. ہمارے چھوٹے پوتے ہیں, نواسے ہیں, ہم ان کو بٹھاتے ہیں بیٹھو یہاں بیٹھو, 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی چھی, کہ نانا اپنے پیاس لگی چھی. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنات میں بیان, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جنات کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی. کوئی لمبا, کوئی ٹیڑھا, کوئی کالا, کسی کے دانت نکلے ہوئے, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا سب ایسے دیکھیں گے تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا, وہ ختم ہوا, پھر حضور لے جا رہے جنات تمہیں, وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے, یہ ہوگا, آگ دکھائی دے گی. تو کہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ دیکھو تو گھبرا مت, میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا, اس دائرے میں رہنا, اس دائرے سے نکلنا مت.
تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں، میں آپ بیان کر رہے ہیں، میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا، جہاں آپ وہاں میں، جہاں آپ وہاں میں، جنات اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنات دیکھے، اب میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی۔ سورہ رحمان نازل ہوئی تھی۔ جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو سنائی، پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لئے میں سنائی، آواز میں، اچھی آواز میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے، ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے۔ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے سورہ رحمان میں۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پہلی شادی دوسری شادی نہیں ہوگی، یہ کنواروں کے لیے ہے، بڈھوں کے لیے نہیں۔ 31 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں، جہاں حضور کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارے جنات ساتھ میں جواب دیتے، ایک جنت نہیں، سب ساتھ میں آواز گونجتی، اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنات جواب دے رہے ہیں۔ سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی، اور بہت خوشی پھر جناتوں نے مسئلے پوچھے، انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو۔ جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر کہ حضرت یہ ہوتا ہے کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا۔ جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی، تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہیں، اور حضور زور سے پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک صحابی بھی ہونٹ نہیں ہلاتا، سنتے رہے۔ جب پوری سورہ رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا ارے اللہ کے بندو تم سے تو جنات اچھے ہیں۔ ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو، جواب نہیں دے رہے۔ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو، آخر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کون سی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔